अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब का ट्वीट तो नहीं आया, लेकिन उनके वकील का ट्वीट ज़रूर आ गया और उससे इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक, उनकी डायरेक्शंस के मुतालिक और ओवरऑल इस मुलाकात से मुतालिक उन्होंने कुछ तफसीलात ज़रूर शेयर की हैं। वो आपको अभी बताते हैं इसी व्लॉग में। इसके साथ साथ जो अहम खबर है वो जनाब ये है कि जो सीज़ फायर है वो डामाडोल हो चुका है। मुज़ाकरात जो हैं वो ख़तरे में पड़ गए हैं और इस वक्त जो पिछले एक दिन से मुसलसल हम देख रहे थे कि सब लोग शुक्र कर रहे थे कि कम से कम जंग बंदी हो गई है, बहुत शदीद ख़तरात की जद में है। और इसकी वजह कोई और नहीं, इसराइल की हठधर्मी है और अमेरिका का धोखा है। ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो जनाब, इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब की अदालत के हुक्म के मुताबिक आज मुलाकात हुई। आज से मुराद अब तो आप कल ही कर लें, क्योंकि दिन बदल चुका होगा जब तक कि आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो जुमेरात के रोज़ जो उनकी मुलाकात हुई, बज़ाहिर तो वो 2 घंटे जेल के अंदर रहे, लेकिन उसमें 1 घंटा इमरान खान साहब से उनकी गुफ्तगू हो सकी। अगरचे इस मुलाकात के हवाले से अदालती ऑर्डर में ये बात थी कि दोनों क्लाइंट्स यानी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों से मुलाकात होगी, लेकिन इसके बावजूद भी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात नहीं करवाई गई, उन्हें वहाँ पर नहीं लाया गया। सलमान सफदर साहब से मुलाकात के लिए सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकी। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ये मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडियाला से वापस चले गए थे और उसके बाद इस बात का इम्कान था कि शायद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट आएगा, लेकिन वो ट्वीट ना आया। अलबत्ता सलमान सफदर साहब के अपने अकाउंट से एक मुख्तसर ट्वीट ज़रूर आया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात का अहवाल बताया। उसमें सबसे पहले जो उन्होंने उनकी आँख की कंडीशन है उससे मुतालिक बात करते हुए कहा कि उनकी आँख की पेचीदगी अभी तक बरकरार है, उनकी जो बीनाई में कमी हुई थी वो अभी भी उसी तरह है, लेकिन बहुत मामूली उसमें फ़र्क पड़ा है। जो पीछे उनके 2-3 इंजेक्शन्स लगे थे उसके बाद बहुत कम उन्हें फ़र्क पड़ा है। अभी तक उनकी पेचीदगी बरकरार है, यानी कि अभी तक उनकी आँख का जो मामला है वो सेटल नहीं हुआ है 100%, उनको मज़ीद अभी इलाज दरकार है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ओवरऑल जो उनकी हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है और इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा की तरह हाई स्पिरिट्स में नज़र आए। ओवरऑल उनकी सेहत पहले से भी माशाल्लाह से बेहतर नज़र आई, लेकिन बहरहाल उनको और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब को टीवी और बुक्स तक रसाई नहीं है, यानी इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये कि किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि वक्त गुजारी का कोई ज़रिया नहीं है उनके पास। ना ही वो इस वक्त किताबें पढ़ पा रहे हैं और ना ही उनको टीवी की सहूलत मैसर है। और ये बात याद रखिए कि सलमान सफदर एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो कोई सियासतदान नहीं है कि बिला वजह एग्जैजरेट करके कोई चीज़ों को सियासी मकासद के लिए कुछ का कुछ बनाकर बताएं। वो एक प्रोफेशनल वकील हैं और उतनी ही बात करते हैं जितनी होती है। तो सलमान सफदर साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को ना तो बुक्स तक रसाई है और ना ही उनको टीवी फ्राहम किया गया है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब इस वक्त कैद तन्हाई और बहुत सख्त किस्म की कैद तन्हाई, जिसमें वक्त गुजारी का कोई ज़रिया ही नहीं है उनके पास, इस तरह से उनको जो है जेल में रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आसाबी तौर पर मजबूत थे और माशाल्लाह से उनकी स्पिरिट्स, उनका अज़्म बिल्कुल बुलंद था और कोई ऐसी परेशानी की बात जो है सलमान सफदर साहब उनकी सेहत के हवाले से या उनकी जो कैफियत है उसके हवाले से नहीं उन्होंने महसूस की। सलमान सफदर साहब ने ये भी बताया कि इमरान खान साहब से जो लीगल केसेस हैं उनके ऊपर डायरेक्शंस और उसके ऊपर डिटेल में बात हुई है और ख़ास तौर पर अलकादिर ट्रस्ट केस जिसके हवाले से इस वक्त हेयरिंग चल रही है उसके मुतालिक उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि आपने बेल के ऊपर जो है वो दलाइल देने हैं, क्योंकि वहाँ पर नैब का मौक़िफ़ ये है केस के हवाले से कि मरकज़ी अपीलों के ऊपर जो है फ़ैसला कर लिया जाए और मरकज़ी अपीलों के ऊपर दलाइल दिए जाएँ। तो सलमान सफदर साहब ने बुशरा बीबी साहिबा की हद तक तो वाज़ेह कहा था कि हम सज़ा मुअत्तली की तरफ और ज़मानत की तरफ जाएंगे ताकि जल्दी पहले रिहाई हो, बाद में मेरिट्स के ऊपर बात होती रहेगी। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो अपने मौक्किल से मिलकर ही इस बारे में फ़ैसला करेंगे। तो उनकी मुलाकात जो हुई है उसमें उन्होंने अब बताया कि इमरान खान साहब ने उन्हें हिदायत दी हैं कि आपने वाज़ेह तौर पर जो बेल के लिए दलाइल हैं उसकी तरफ जाना है, सज़ा मुअत्तली की तरफ जाना है और मेरिट्स के ऊपर अगर वो केस लटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस तरफ नहीं जाना। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह हिदायत हैं।
इससे ये भी पता चलता ہے کہ جو یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ان کیسز میں جایا جائے عدالتوں کی طرف، بائیکاٹ کیا جائے، تو اس کا مطلب عمران خان صاحب بائیکاٹ کے حق میں نہیں ہیں. انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ آپ جائیں، کیس لڑیں، لیکن سزا معطلی کی طرف جائیں، ضمانت کے لیے اپلائی کریں. تو اس حد تک جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان کو واضح ڈائریکشن دے دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو یعنی ساری صورتحال ہے وہ 60 منٹ کی ان کی یعنی 1 گھنٹے کی تقریباً ملاقات تھی، اور اس ساری ملاقات کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب نے بہت تفصیلات تو شیئر نہیں کی، کوئی سیاسی گفتگو تو نہیں کی، لیکن جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ انہوں نے بیان کر دی ہیں. اب جو اس میں ایک بہت اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ کچھ رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے سلمان صفدر کی، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جو کل کا جلسہ ہے، یعنی جو پی ٹی آئی نے جلسہ 9 اپریل کو کرنا تھا، وہ ملتوی کر دیا جائے. یہ عمران خان صاحب نے میسج دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اس ایران والا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، جو اس کی کوششیں ہیں، اس سے آگاہ تھے. اور اسی تناظر میں انہوں نے یہ ہدایات دیں کہ جو جلسہ رکھا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ظاہر اس جلسے کے بارے میں سلمان صفدر صاحب نے انہیں بتایا ہوگا، یا اگر کیونکہ اس وقت تک یہ واضح نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اخبار نہیں آ رہا، کوئی ٹی وی نہیں آ رہا، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ایران کے حوالے سے پہلے سے معلوم تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو کس حد تک تھا، اور سلمان صفدر صاحب نے انہیں کتنا بتایا جس کے جواب میں انہوں نے کوئی بات کی ہو. تو ظاہر ہے یہ چیزیں بہت زیادہ کلیئرٹی سے تو سامنے نہیں آ سکیں، لیکن کچھ رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جلسہ منسوخ کرنے یا کم از کم ملتوی کرنے کے لیے خود ہدایات دیں کہ جو اس وقت سچویشنز چل رہی ہیں اس میں پاکستان اگر کردار ادا کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ خیر سگالی کے تحت بالکل اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. تو یہ خبر سلمان صفدر صاحب تو اس کی نہیں کر رہے کنفرمیشن، لیکن یہ رپورٹرز کے تھرو یہ سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ جو یہ خبریں بھی چل رہی تھی ٹی وی پر کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے لیے عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں اور اسد کیسر کو ان کی جگہ چیئرمین پی ٹی آئی بنایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی بتایا کہ ایسی کوئی بات عمران خان صاحب نے نہیں کی، یہ فیک نیوز ہے. تو یہ وہ تمام تفصیلات تھی جو سلمان صفدر صاحب کے تھرو اور کچھ رپورٹرز کے تھرو سامنے آئی ہیں. اب جہاں تک رپورٹرز نے جو خبر دی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ اسٹیٹس مین ہے، جو اپنے ملک سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں چاہتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اگر باہر ہوتے تو وہ یقیناً یہی ایفرٹس کر رہے ہوتے، شاید اس سے بہت بہتر انداز میں بھی کر رہے ہوتے جو اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے. وہ بھی ہمیشہ یہی پالیسی رکھتے ہیں کہ امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جنگوں کا حصہ نہیں بننا. تو عمران خان صاحب اگر باہر ہوتے تو ان کی یہی کوشش ہوتی کہ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرے، اور اگر اس سلسلے میں یہ حکومت بھی کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو عمران خان صاحب اس چیز کو سپورٹ ہی کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسا شخص جس کو آپ نے کس طرح کی حالت میں رکھا ہوا ہے کہ ناحق قید رکھا ہوا ہے. ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کی بیوی کو بھی ان کے ساتھ ناحق قید میں رکھا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کیسز تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا رہے، ان کو عدالتوں تک رسائی نہیں ہے، ان کو فیملی تک رسائی نہیں ہے، ان کو ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہے، ان کو فیملی تک، ان کو لائرز تک رسائی نہیں ہے. لیکن اتنی سخت قید تنہائی کے باوجود بھی وہ شخص جہاں ملک کی بات آئی ہے تو اس نے فوری طور پر اپنی تمام تکلیف کو بھلا کر، جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو بھلا کر، جو سیاسی مسائل ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ کر، صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کہ جہاں ملک کوئی بہتر کردار ادا کر رہا ہے دنیا میں امن کے لیے، تو انہوں نے ہر چیز کو پس پشت ڈال کر اس کو سپورٹ کر دیا ہے. اس سے زیادہ اب کوئی اپنی حب الوطنی کا کیا ثبوت دے گا؟ میں دیکھ رہی تھی دن بھر جو سرکاری ٹاؤٹس ہیں، چمچے ہیں، وہ سارا دن نفرت کے وہ لے کر نا پورے آپ کہہ لیں کہ انبار وہ پھینک رہے تھے، اور ان کے زبانیں جو تھیں وہ آگ اگل رہی تھیں کہ یہ عمران خان نے کیسی نفرت بھر دی ہے، یہ عمران خان نے کیسی نسل تیار کر دی ہے، ان کو پاکستان سے محبت نہیں، یہ پاکستان کی کامیابی میں یہ خوش نہیں ہوتے، اور بلا بلا بلا. صبح سے انہوں نے ایک بکواس جو تھی وہ شروع کی ہوئی تھی. اور اسی عمران خان نے
उन सब टाउट्स के इस झूठे प्रोपेगेंडे और इस जो वो एक नफरत का कारोबार कर रहे थे उसको किस तरह से मलियामेट कर दिया। उन्होंने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर खुद इस पूरे प्रोसेस में हुकूमत की सपोर्ट का ऐलान कर दिया कि मेरी ज़ात, मेरे साथ होने वाला सलूक, ये तमाम चीज़ें सानवी हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में अमन होना चाहिए, हमसाया मुल्कों में अमन होना चाहिए, खून रेजी बंद होनी चाहिए। और अगर इसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर रहा है तो चाहे वो समझते हो कि कोई उनका बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो उसके साथ है। इससे बड़े हुब्बुल वतनी का सबूत क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से तमाम टाउट्स को जो है ना थोड़ी सी अब शर्म का मुजाहरा करना चाहिए कि जिस शख्स पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर भर दिया है, उससे बड़ा अब वो सबूत क्या दे कि जिन हालात में आपने उसको रखा हुआ है उन हालात में भी वो पाकिस्तान का नाम ऊंचा देखना चाहता है। तो मेरे ख्याल से तो अगर हुकूमत में थोड़ी ग्रेस होती तो इस तरह की सपोर्ट के बाद, अनकंडीशनल सपोर्ट के बाद, वो भी कुछ ग्रेस का मुजाहरा करती, वो भी कहती कि हाँ हम इमरान खान की मुलाकातें बहाल करवाएंगे, हाँ हम इमरान खान को बाकी जो सहूलियात हैं, जो उनको ड्यू हैं, जो उनकी हक हैं, वो हम पहुंचाएंगे। लेकिन उनकी जानिब से ग्रेस का लफ्ज़ कभी आप सुन नहीं सकते, उन्हें मतलब ही नहीं पता कि ये होता क्या है। तो बहरहाल अफसोस की बात है कि ऐसे लीडर्स के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल से इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये प्रूव किया है कि वो एक ट्रूली स्टेट्समैन है, जिनके लिए उनका उनका मुल्क, उनका वतन सबसे पहले आता है और उसके बाद वो अपनी ज़ात को रखते हैं या किसी भी और चीज़ को कहीं पीछे रखते हैं। तो उनके लोग, उनका मुल्क उनके लिए सबसे ज़्यादा तरजीह है, उनकी सबसे पहली। बहरहाल इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ये बात ज़रूर मैं करूँगी कि इमरान खान साहब की ट्विटर से ट्वीट क्यों नहीं आया। मुझे बज़ाहिर लगता है कि ये फ़ैसला किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई पार्टी के लिए मैसेज ना दिया हो, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू ना की हो, कुछ ना कुछ ज़ाहिर है उन्होंने मैसेज दिए होंगे। लेकिन ये एक फ़ैसला मुमकिना तौर पर फैमिली और पार्टी की तरफ से हो सकता है कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से सियासी गुफ्तगू पर मबनी ट्वीट ना की जाए। मुमकिन है कि उन्होंने ये मकसद रखा हो कि कम से कम जो हुकूमत ये बयानिया बनाती है कि मुलाकातें इसलिए बंद हैं कि उसके बाद सियासी गुफ्तगू होती है, वो सियासी बयानबाजी करते हैं, सियासी नैरेटिव आता है, ट्वीट से उन्हें तकलीफ़ है, तो वो इन तमाम बहानों को हुकूमत के, वैसे तो वो भी इमरान खान साहब का राइट है, लेकिन वो इन बहानों को ख़त्म करना चाहते हों, फैमिली के लोग भी, पार्टी के लोग भी, ताकि कम से कम इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल तो रहें। इन ट्वीट्स की आड़ में, इन गुफ्तगू की आड़ में, इन प्रेस टॉक्स की आड़ में वो बार बार मुलाकातें बंद कर देते हैं। तो मुमकिन है कि उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया हो, थोड़ा समझौता किया है कि चलो हम उनका पैगाम उस तरह से नहीं जारी करते, लेकिन कम से कम मुलाकातें तो बहाल रहें। तो इस वजह से मे भी उन्होंने ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर इमरान खान साहब की गुफ्तगू को ट्वीट पे जारी ना करने का फ़ैसला किया हो। ये मेरा अभी तक अपना ज़ाती ख़्याल है। मुमकिन है कि आगे एक आध दिन में हो भी जाए, और ये भी मुमकिन है कि अगर हो भी तो उसको बहुत ही रिफाइंड करके जो है वो जारी किया जाए। मुमकिन है कि इमरान खान साहब अगर कोई सख्त बात करें तो उस तरह से उनको उसी अल्फाज में ना दोहराया जाए ट्वीट में, और ये ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर एक कंसेंसस पीटीआई और इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो कर ले कि कम से कम इमरान खान साहब की जो सख्तियां हैं उनकी मुलाकातों के हवाले से, उसमें शायद कोई नरमी मिल सके, उनके इलाज के लिए शायद कोई उसमें गुंजाइश निकल सके। तो हो सकता है कि वो इस हद तक किसी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हुए हों। ये मेरा अपना एनालिसिस है, लेट्स सी कि ये सही साबित होता है या नहीं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर बात करते हैं कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। जो मुल्क में हो रहा है वो तो आपके सामने है, लेकिन जो मुल्क में होने वाला है वो क्या है? वो ये था कि सबकी नज़रें हैं कि टॉक्स, ईरान की, अमेरिका की टॉक्स होंगी, और इस सिलसिले में जो 2-3 स्टेटमेंट्स आए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये टॉक्स क्यों खटाई में पड़ते नज़र आ रहे हैं? इन टॉक्स के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा इन्हिसार तो किया जा रहा है, लेकिन क्या इनका मतलूबा रिज़ल्ट निकलेगा? ये तमाम चीज़ें जो हैं अब इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर हैं। अगरचे सबकी दिल से ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े, सबकी दिल से ख्वाहिश है कि अमन कायम रहे, लेकिन बहुत से इसमें स्पॉयलर्स मौजूद हैं,
اور اس میں سب سے بڑا اسپوائلر تو اسرائیل ہے، جس نے لبنان کے اوپر شدید ترین وحشیانہ بمباری کی ہے اور شدید ترین وہاں پہ جانی نقصان کیا ہے اور بے تحاشا بڑا حملہ کیا ہے یہ انہوں نے لبنان کے اوپر۔ اور دوسری طرف جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی کچھ باتوں سے مکرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا دھوکے دیے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو شہباز شریف صاحب کا امن کے حوالے سے پہلا ٹویٹ آیا تھا، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ جنگ بندی ہوگی اور پورے ریجن میں ہوگی، اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ انکلوڈنگ لبنان تک لکھا ہوا تھا، نام بھی شامل تھا۔ اور اس کے بعد اسی کو سب جو تھے وہ ری ٹویٹ بھی کر رہے تھے، اسی کو انڈورس کر رہے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا ہے؟ بعد میں یہ ہوا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے آج آ کر واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب لبنان جو ہے اس کے اوپر جنگ بندی یا سیز فائر کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی آ کر یہی بات کی کہ جو سیز فائر کی بات ہے وہ ایران کی حد تک ہے اور وہ بھی صرف 2 ہفتوں کے لیے ہے، اس کے بعد جب چاہے ہم حملہ کر سکتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بیچ میں بات کی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی لبنان کے اوپر اس کا عمل درآمد نہیں ہوگا، لبنان اس میں شامل نہیں، حالانکہ یہ واضح طور پر اس میں لکھا ہوا تھا کہ لبنان بھی شامل ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو بہت خوفناک تھی وہ یہ تھی کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا یا نکات جو ایران نے دیے ہیں ٹاکس کے لیے وہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہیں، بالکل ناقابل قبول ہیں اور ان کو ہم بالکل رد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کو اٹھا کے ہم نے گاربیج ہے وہ، اس کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ تو یہ بات ایک دفعہ پھر یہ ثابت کری ہے کہ وہ 10 نکاتی ایجنڈا ایران نے جو دیا تھا، جس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ٹاکس ہوں گی، سیز فائر ہوگا اس ایجنڈے کے تحت، اس کو اب بعد میں ٹوٹلی رد کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کی تو کوئی شرائط قبول ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ تھا ٹرمپ کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے۔ اور فی الحال یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی ابھی تک بھی حملے وغیرہ اس طرح سے نہیں رکے جس طرح سے کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے ان تمام خلاف ورزیوں کے اوپر ایران کی طرف سے بھی موقف آ چکا ہے۔ ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں ان کی طرف سے سب سے پہلے بتایا گیا کہ دیکھیں کن کن معاملات کے اوپر جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے اسپیکر ہیں اور جو ٹاکس کے انیشیٹر ہیں وہ قالیباف، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ صورتحال ہے، لبنان کے اوپر وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے بعد تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان ٹاکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو اسلام آباد میں ٹاکس رکھی گئی ہیں وہ تو بالکل ان ریزنیبل نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ الفاظ ان کے کافی خطرناک ہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ان ٹاکس کے لیے بیٹھنا چاہیے بھی یا نہیں، کیونکہ جن بنیادی چیزوں کے اوپر سیز فائر ہوا تھا ان بنیادی چیزوں کو تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اگر آپ نے حملے لبنان پر جاری رکھنے ہیں، غزہ پر جاری رکھنے ہیں، ایران کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ آپ شرارت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ایران سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایران جو ہے وہ صرف یک طرفہ طور پر سیز فائر کی پابندی کرے؟ اور پھر ایران کی طرف سے بھی ظاہر ہے کچھ اٹیکس جو ہیں وہ ہوئے ہیں دوسرے ممالک کی طرف، تو بظاہر خوشیاں تو منائی جا رہی ہیں کہ سیز فائر ہو گیا، لیکن سیز فائر ہوا کہاں ہے؟ حملے تو ہو رہے ہیں، آج 250-300 بندہ مر گیا ہے، تو کدھر سیز فائر ہوا ہے؟ تو یہ ایک خوفناک بات ہے۔ اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ تو آیا تھا کہ جی سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سیز فائر کی پابندی کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن جو حالات بنتے نظر آ رہے ہیں اس میں تو کافی خوفناک صورتحال ہے۔ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری انگلی ابھی بھی بندوق کی نوک پر ہے، بندوق کی نالی پر ہے، اور اگر آپ حملے بند نہیں کریں گے، سیز فائر کی خلاف ورزیاں کریں گے، تو پھر آپ ایران سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم کوئی یک طرفہ طور پر سیز فائر کی پابندی کریں گے، ایک بات۔ اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی کچھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی رکاوٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یا تو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم پھر آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے لگے ہیں اگر آپ کے سیز فائر نہیں ہوتے، اور یا پھر وہاں پر مزید جو ان کا ایک میکینزم انہوں نے بنایا ہے کہ پہلے سارا ای میل کے تھرو جو ہے کارگو کے سامان کے حوالے سے کلیئرنس ہوگی، اعتماد میں لیا جائے گا، پھر انہوں نے کچھ ٹیکس بھی رکھ دیا اس کے اوپر، وہ پے کیا جائے گا، اس کے بعد گزارا جائے گا، تو وہ ان تمام چیزوں کو کافی زیادہ اسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس میں بھی
کچھ پک اینڈ چوز کر لیں کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اسرائیل یا کسی اور امریکہ وغیرہ کے لیے تو بالکل نہیں گزریں گے، چلو باقی لوگوں کے لیے ہم گزار دیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کو مزید اسٹرکٹ کر دیں اگر مکمل طور پہ بند نہ بھی کیا. تو اس وقت بہت زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں جی ٹاکس کے اوپر، ان ٹاکس کے اوپر جس کے اوپر میں خاص طور پر اسپین کے وزیر اعظم کی ضرور بات کروں گی، جنہوں نے ان ساری دنوں میں بہت کلیئر موقف لیا. انہوں نے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف یہ کہ انکار کیا کہ وہ شامل نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے کنڈیم کیا کہ یہ ایران پہ وار ہونی نہیں چاہیے تھی. اور اس کے بعد جب یہ سیز فائر بھی ہو گیا تو انہوں نے آج بھی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سننے لائق ہے. ایسا سٹیٹمنٹ ہمیں مسلم ممالک کی طرف سے بھی نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ میں تو کم از کم ایسے بندے کے لیے تالیاں نہیں بجا سکتا، اس کو تعریف نہیں دے سکتا کہ جس نے جب چاہا آ کے دنیا میں آگ لگا دی اور جتنا مرضی نقصان کر دیا، بچے مار دیے، جو کچھ بھی کر دیا، اور اس کے بعد وہ اچھا بھی بن جائے فٹافٹ کہ دیکھو جی میں نے سیز فائر کر دیا اور وہ فوراً سے اچھا بن گیا، اس کے وہ سارے جو پہلے گناہ تھے وہ معاف کر دیے جائیں. کوئی اس سے سوال نہ کرے کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہی کیوں تھا. یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جب تک ہر چیز کو انڈر دا کارپٹ کر کے صرف خوشیاں منائی جائیں گی، خوشیاں ضرور منائیں کہ آئندہ آگے مزید نقصان نہ ہو، لیکن جب تک کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا، جب تک اس بات کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا ہی کیوں، جو نقصان ہوا وہ بھی کیوں ہوا، تو اس وقت تک کسی کا ہاتھ روکا نہیں جا سکتا. یہی معاملہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل کھلا دہشت گرد بنا ہوا ہے. جہاں دل کرتا ہے، جس کو دل کرتا ہے وہ اٹیک کرتا پھر رہا ہے، اور کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ جب جنگ بندی ہوتی ہے جیسے غزہ میں ہوئی تو تب بھی سب بس اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے جنگ بندی ہو گئی، لیکن جب تک وہاں بمباری ہوتی رہی کون بولا؟ کوئی بھی نہیں بولا. مسلم ممالک میں سے کوئی بولا؟ کسی نے کوشش کی؟ یہ تو سلام ہے ایران کو کہ وہ نہ صرف اپنی بقا کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی خود مختاری کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بات کر رہا ہے لبنان کی بھی، وہ بات کر رہا ہے کہ پورے ریجن کو آپ پاک صاف کریں. وہ تو یہ بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کو سلام ہے کہ بھلے وہ کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے، بھلے وہ کوئی بہت بڑی فضائیہ نہیں رکھتا، بھلے اس کے بہت سارے مسائل اور ہو سکتے ہیں کیونکہ سینکشنز کی ذات میں رہا ہے، بڑی اس کے مسائل ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اتنی کرج رکھتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے سٹینڈ لے رہا ہے بلکہ چھوٹے دوسرے اسلامی ملکوں کے لیے بھی سٹینڈ لے رہا ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہ سٹینڈ تو ہم بھی نہیں لے سکے، وہ سٹینڈ تو کوئی اور بھی ہم نے نہیں دیکھا، امیر ملک بھی نہیں لے سکے جو ایران لے رہا ہے. تو کم از کم اسپین میں اتنی جرت ہے کہ وہ مسلم ملک بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنی انسانیت ضرور رکھتا ہے کہ وہ اس بات پہ سوال اٹھا رہا ہے کہ لبنان میں کیوں بمباری ہو رہی ہے، غزہ میں بچے کیوں شہید ہوئے، ایران کے اوپر آپ نے حملہ ہی کیوں کیا، آخر کس بات کا تھریٹ تھا جس کی وجہ سے آپ یہ خون بہاتے ہیں آ کے، اور اس کے بعد جب آپ اس بات سے رکیں تو آپ کے لیے تالیاں بجائی جائیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کر دیا کہ مزید خون نہیں بہایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے مسلم امہ کو بحیثیت مجموعی سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم تو ہمیشہ یہ رونا روتے ہیں کہ مسلم امہ ایگزسٹ ہی کہاں کر رہی ہوتی ہے. مسلم امہ کا تو حال آپ نے دیکھ لیا ہے. اسرائیل کی انہوں نے مذمت نہیں کی، اس کے ساتھ وہ پنگیں بڑھا رہے ہیں اور ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے معاہدے کرتے ہیں، ایران کے لیے وہاں پر اپنے اڈے فراہم کرتے ہیں، اس ایران کے لیے کہ جو کم از کم مظلوم کا ساتھی بنتا ہے، اس ایران کے لیے کہ جس کے اوپر سب نے مل کر اٹیک کیا لیکن وہ اکیلا تنہا کھڑا ہوا اور اس نے نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑی بلکہ عالم اسلام کا بھی سر فخر سے بلند کیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.